بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4th ایئر عربک الیکٹیو۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں شعرائی العصر الجاہلی، جاہلی دور کے شعراء اور شاعری کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ شعر کیا ہے؟ وہ منظوم کلام ہے جو معین اور مشہور وزن پر مشتمل ہو، یعنی کہ ایک ایسا اسلوب بیان ہے جس میں شاعر اپنی خیالات، اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو بیان کرتا ہے، اور اس میں وزن، قافیہ اور خیالات و جذبات کا بہت خیال رکھا گیا ہو، وہ شعر کہلاتا ہے۔ شاعری کی بہت سی قسمیں ہیں، اور جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے اس میں جاہلی دور کی شاعری ہے، اسلامی دور کی شاعری ہے، اور زمانہ اسلام اور زمانہ جاہلیت دونوں کی شاعری ہے۔ مطلب ان شاعروں کی شاعری بھی شامل ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شاعری کی، اور پھر اس کے بعد دور اسلام میں اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے شاعری کی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے نظرات فی الحیات، زندگی کے بارے میں اس کا نظریہ، اس کے نظریات، اور جو شاعر ہے وہ ہے طرفہ بن العبد، اس کا نام ہے طرفہ بن العبد، اور یہ جاہلی دور کا شاعر ہے۔ ہمارا پہلا شعر ہے: ارا میں دیکھتا ہوں العیشہ زندگی کو، کنزاً خزانہ ناقصاً ناقص، کل ہر ایک لیلتٍ رات میں۔ ارا میں دیکھتا ہوں العیشہ زندگی کو، کنزاً خزانہ ناقصاً نامکمل ناقص، کل ہر لیلتٍ رات، وما اور جو کچھ، تنقص کم کر دے، الایام دن، والدہر اور زمانہ، ینفدی تو یہ ایک لازمی امر ہے، ایک لازمی بات ہے۔ شاعر کہتے ہیں میں زندگی کو ایک ایسا خزانہ تصور کرتا ہوں جو ہر رات کم ہو جاتا ہے، اور زمانہ جب کسی چیز کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس چیز کا ختم ہو جانا ایک لازمی سی بات ہے۔ اس شعر میں شاعر زندگی کی ناقص اور حقیر صورت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک خزانے کی مانند ہے جو ہر روز کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح خزانہ ہر روز کم ہوتا جاتا ہے، اسی طرح دن اور رات کی گردش سے زندگی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور آخر کار ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسانی زندگی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ انسانی زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ لعمرک تیری عمر کی قسم، ان الموت بے شک موت، ما جو اخطا غلطی کرتا ہے، الفتیٰ نوجوان، لکا جیسا کہ، لقد طولی جیسا کہ لمبا ہے، المرخا رسی، وسنیاہ اور اس کے دونوں کنارے، بالیدی تیرے ہاتھ میں ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ تیری عمر کی قسم، بے شک موت نوجوان کے آس پاس ہی منڈلاتی پھرتی ہے، تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کہ ایک ڈھیلی اور لمبی رسی ہو، اور اس رسی کے دونوں کنارے، دونوں سرے تمہارے ہاتھ میں ہوں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ موت ایک پیالہ ہے جو ہر ایک جان نے پینا ہے، اس کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ الغرض موت ہر نوجوان اور ہر انسان کو ختم کر دیتی ہے، اور اپنے آہنی پنجے اس میں گاڑ دیتی ہے، اور ہر جاندار کو حقیر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ نیکسٹ: وظلمی اور ظلم، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کا، اشد زیادہ شدید ہے، مضاضۃً تکلیف دینے والا ہے، علی المرء آدمی کے لیے، من سے وقعی زخم ہے، الحسامہ تلوار کا، المہنۃ ہند کی یا تیز تلوار۔ شاعر کہتا ہے بے شک ہمیں اپنے رشتہ داروں کا جو ظلم ہے وہ بہت سخت اذیت دیتا ہے، اور وہ تیز کاٹنے والی تلوار سے بھی زیادہ گہرا زخم دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ ظلم و ستم کرنا گناہ ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کا ظلم انسان کے لیے زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔
انسان پر لگے تیر اور تلوار کے زخم ختم ہو سکتے ہیں، مگر دوسروں کی زبان سے لگے ہوئے زخم انسان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ عربی محاورہ ہے، انسان کی زبان سے لگے زخم اس کو تیر اور تلوار سے بھی زیادہ سخت محسوس ہوتے ہیں۔ ستبدی پس عنقریب لکا تیرے لیے الایام دن ما جو کنتا تو تھا جاہلاً جاہل بے خبر ویاتی کا اور تیرے پاس آئے گا بالاخباری خبر کی جمع زیادہ سری خبریں من جو لم ہرگز نہیں یتزودی تو تیار ہوگا عنقریب تیرے لیے دنوں کی گردش یہ بات ظاہر کر دے گی ان معاملات کو جن سے تو بے خبر تھا اور تیرے پاس وہ خبریں آئیں گی، وہ باتیں آئیں گی جن کے لیے تو تیار نہیں ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں تغیر ہے، مطلب انسانی زندگی تغیر پذیر ہے، اس کے دن بدلتے رہتے ہیں اور زمانہ تیز گام کی طرح ہے، آج بیماری ہے تو کل شفا مل جاتی ہے، آج بچپن ہے تو کل جوانی اور پھر جوانی کے بعد بڑھاپا۔ گویا کہ انسان کو مستقبل کی تیاری ہمیشہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے حالات آنے والے ہیں کہ جن کو نظر نے دیکھا نہیں ہوتا اور عقل نے سوچا نہیں ہوتا، اور مستقبل قریب میں ایسی خبریں آنے والی ہیں جن کا کسی کو علم نہیں۔